پیارے بچوں، آج ہم فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 21 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کا ٹاپک ہے مردوں کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو۔ عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی نیکیوں کا چرچا کرو اور ان کی برائیوں سے چشم پوشی کرو، یعنی ان کی برائیاں بیان مت کرو۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان کی بعد موت اچھائیاں کبھی کبھی بیان کرنی چاہیے۔ مسلمان کی بعد موت اچھائیاں کبھی کبھی بیان کرنی چاہیے۔ کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ نیکوں کے ذکر سے رحمت اترتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کی اچھائیاں بیان کریں گے تو ہم پر کیا اترے گی؟ رحمت اترے گی۔ اچھا، اس میں فرمایا کہ حدیث میں کہ ان کی برائی مت بیان کرو، اس سے چشم پوشی کر لو۔ بس میں برائی بیان کرنے سے رک جاؤ، برائی بیان کرنے سے رک جاؤ، کیونکہ ان کی برائیاں بیان کرنے سے، اگر ہم ان کی برائی کر رہے ہیں، ایک زندے کی برائی آدمی کرتا ہے اور ایک مردے کی، تو زندے کی برائی کرنے میں یہ ہے ہمارے لیے آسانی کہ اگر برائی ہو گئی ہم سے تو ہم اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، زندہ سے جا کے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اور اگر مردے کی ہم نے برائیاں کی، اس کے عیب بیان کیے، تو اب ہم اس سے معافی کیسے مانگیں گے جا کے؟ تو اس میں الجھ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے چشم پوشی کر لو، یعنی ان کی برائیاں بیان مت کرو۔ اچھا، علماء اکرام فرماتے ہیں جو غسال ہوتا ہے، غسال یعنی غسل دینے والا، میت کو غسل دینے والا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر جس مردے کو وہ نہلا رہا ہے، غسل کرا رہا ہے، اگر اس کے اندر اچھی علامتیں دیکھے، نیک علامتیں دیکھے، جیسے جب نہلا رہا تھا تو اس کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، یا اس کا چہرہ نورانی تھا، تو ان اچھائیوں کا لوگ اسے تذکرہ کر دے۔ اور اگر غسال مرنے والے کو، جس کو وہ غسل دے رہا میت کو، اگر اس کے اندر بری چیزیں دیکھے، بری علامات دیکھے، جیسے بدبو آ رہی ہے جسم سے یا چہرہ بگڑ گیا ہے، تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، کیونکہ مرنا ایک دن ہمیں بھی، اور اللہ جانے کہ ہمارا کیا حال ہو، اللہ جانتا ہے کہ ہمارا کیا حال ہو۔ اسی لیے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو اگر غسل دلواؤ، پہلے تو بہتر ہے خود دیا جائے، اگر خود نہیں دینا آتا ہے تو کسی نیک پرہیزگار شخص سے میت کو غسل دلایا جائے۔ کس سے؟ نیک پرہیزگار شخص سے میت کو غسل دلایا جائے۔ اچھا، یہ تو تھا مومن کے بارے میں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ہمیں برائیاں بیان نہیں کرنی، خوبیاں بیان کرنی ہیں۔ کیا بیان کرنی؟ ہاں، مومن اور متقی پرہیزگار شخص کے بارے میں یہ بات تھی۔ جو فاسق و فاجر ہیں، جیسے حجاج بن یوسف ہوا ہے یا یزید ہے، تو یہ تو فاسق ہیں، اور ان کی برائی کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے، ان کی برائی کر سکتا آدمی۔ ایسے کوئی کفار و مشرکین جو مر گئے، پاس میں آپ، تو ان کی برائی کرنا بھی جائز ہے، اگرچہ وہ مر گئے ہوں، جیسے میں نے کہا مر گئے، تو ان کے مرنے کے بعد ان کی برائی کرنا جائز ہوگا۔ ہاں، ان کفار جو مر گئے، اب ان کی اولادیں مسلمان ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ہم ان کی برائی کرتے ہیں تو مسلمان کو تکلیف ہوگی، تو اب اس کے جو مسلمان ہیں اور اس کے آبا و اجداد کفار تھے اور وہ مر گئے ہیں، اب ان کی برائی کرنے سے تکلیف ہوگی تو برائی نہ کرے، کیونکہ یہ ایذاء مسلم میں آئے گا۔ یہ کیا آئے گا؟ ایذاء مسلم میں۔ جو بد مذہب گمراہ طریقے کے لوگ ہیں، بات سمجھ رہے ہیں، دنیا میں آج بھی زندہ جو ہیں، ان کے بارے میں ضرور لوگوں کو بتانا چاہیے، تاکہ لوگ ان کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت و پریشانی، سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ ایمان اگر خراب ہو جائے، اس سے بڑی پریشانی کون سی ہوگی؟ تو آدمی بد مذہبیت کی طرف پہنچ جائے، گمراہیت کی طرف پہنچ جائے، تو ضروری ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو بد مذہب ہے، گمراہ ہے، گستاخ رسول ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، حضور کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہتا ہے،
بس سمجھ رہے ہیں، حضور کی نورانیت کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو بتا دینا یہ غیبت میں نہیں آئے گا، یہ غیبت میں بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ کیا ضروری ہے؟ بتانا ضروری تاکہ اس سے لوگ بچیں۔ تو آج ہم نے اپنے فیضان درس حدیث میں حدیث نمبر 21 سے کیا سیکھا کہ ہمیں جو ہمارے عزیز انتقال کر جاتے ہیں ان کی مرنے کے بعد، ان کے انتقال کرنے کے بعد ان کی برائی نہیں کرنی ہے، بلکہ ان کو اچھائیوں سے یاد کرنا ہے، انہیں اچھائی سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آج کی حدیث تھی، آپ نے سمجھ لی، تو ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔